تو حکومت وقت سے گزارش ہے کہ عوام کو ریلیف دیں. اگر ریلیف دیں گے تو ہی کاروبار ٹھیک ہوں گے، اگر کاروبار ٹھیک ہوگا تو ملکی حالات بہتر ہوں گے. کہ حدیث ہے جس کے اوپر تمہارا ایمان ٹکے نا اسے ووٹ دینا، نہیں تو نہیں دینا. جس نے شعور دیا ہے، جس نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے لیے راستہ صحیح کون سا اور غلط کون سا. کس نے بتایا ہے؟ بل کے بارے میں عمران خان نے. ہم انشاءاللہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے جی انشاءاللہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اصل میں ملکی معیشت میں جو ہے نا اس وقت بہت ہماری نیچے چلے گئی ہے، کاروبار ہے نہیں، نظام زندگی مفلوج ہے. یہ دیکھنے آج کل سیزن کا دن ہے اور ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حکومت وقت سے گزارش ہے کہ عوام کو ریلیف دیں. اگر ریلیف دیں گے تو ہی کاروبار ٹھیک ہوں گے، اگر کاروبار ٹھیک ہوگا تو ملکی حالات بہتر ہوں گے. اچھا سر، آپ کو کس طرح کا ریلیف چاہیے حکمرانوں سے؟ ریلیف ہمیں چاہیے جی کہ چیزوں کو سستا کیا جائے، جیسے خاص کر کے خرد و نوش ہے، اشیاء ضروریہ ہے، کچن کی آئٹمز ہیں، ان کو سستا کیا جائے تاکہ جو گھریلو جو حالات ہیں لوگوں کے بہتر ہوں. یہ بیسک چیزیں جو ہے نا، چینی، گھی، آٹا، یہ جو چیزیں ہیں نا، غریب آدمی کا ڈالر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، سونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق ہے چینی، گھی، آٹا. ان چیزوں میں ریلیف دیا جائے. اچھا سر جی، یہ جب ہر چیز کا ریٹ بڑھا ہے، قیمتیں بڑھی ہیں، تو آپ کو تو فائدہ ہوا ہوگا، آپ کا سٹاک پڑا ہوگا، آپ کو تو منافع ہو گیا ہوگا، ایسا ہی ہے؟ نہیں، بالکل یہ بات درست نہیں ہے کہ خاص کر کے جو مڈل کلاس کے پرچون والے جو دکاندار ہیں نا، وہ تو پس کے رہ گئے ہیں، کیونکہ بازار میں کسٹمر ہے کو نہیں، کرائے اتنے زیادہ ہیں. ان کو مقصد ہے کہ کرائے دیں، ہر ماہ بعد کرایہ دینا ہوتا ہے، اور سیل مین کے خرچے ہیں اور ہمارے گھریلو اخراجات ہیں. یہ فائدہ ان لوگوں کا ہے جو بہت بڑے تاجر ہیں. چھوٹے جو مڈل کلاس کے تاجر ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا. ان کو تو تازہ کمانا ہے اور تازہ کھانا ہے، ان کی یہ صورتحال ہے. یہ فائدہ جو ہے نا اپر لیول کے جو تاجر ہیں ان کو یہ بینیفٹ ملتا ہے. اچھا سر، ووٹ کس کو دیں گے اس دفعہ؟ جی ووٹ اصل میں ہم نے تو تقریباً ساری جماعتوں کو آزما لیا ہے، لیکن ہمیں ابھی تک نا کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آ رہی کہ جس سے کوئی ہمیں خاص ریلیف ملا ہو. بقایا ابھی اس کا فیصلہ ہم کریں گے، لیکن پہلے تو ہم نے دیا تھا نون لیگ کو، لیکن اس دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کچھ سپورٹ کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بھائی. کیا سر ووٹ کس کو دیں گے؟ سر ووٹ نہیں کسی کو دینا، کیوں؟ نہ آج تک دیا ہے نہ دینا. کیوں نہیں دیا؟ کوئی ایماندار بندہ نہیں آیا ابھی تک. خان صاحب ایماندار نہیں تھے؟ ہر بندہ جو بھی آتا ہے نا وہ ملک پرست نہیں ہے، وہ خود پرست ہے. کیسے؟ صرف اپنی تجوریاں بھرتے ہیں. عوام پریشان ہوئی ہے، دکانیں خالی ہو گئی ہیں، کاروبار بالکل ختم ہو گئے ہیں. تو کیا کریں ہم؟ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، یہ قرضے خود کھا جاتے ہیں لے کے. عوام غریب اسی طرح ہی سسکیاں لے رہی ہیں. اچھا آپ کو تو فائدہ ہوا ہوگا، جب قیمتیں بڑھی ہیں تو آپ کا سٹاک تو ڈبل ہو گیا ہوگا. سر جی جس وقت مہنگائی ہوتی ہے نا، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ قوت خرید لوگوں کے پاس نا بالکل ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہمیں 10 20 50 100 روپے بچتا ہے نا، تو جتنی زیادہ ہماری کٹنگ ہوگی نا اس حساب سے ہمیں مہنگائی سے کوئی مسئلہ وہ نہیں ہوتا کہ ہمارے کاروبار پہ اثر پڑے، لیکن ڈاؤن ہو جاتا ہے کاروبار. میاں صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، جائیں گے استقبال کے لیے؟ آئیں یا نہ آئیں مجھے اس سے کوئی نہیں، میں نے ووٹ ہی نہیں دینا، نہ آج تک دیا. سر میں بتا تو رہا ہوں کہ یہ میں نے سنا ہے، کمی بیشی معاف فرمائے، کہ حدیث ہے جس کے اوپر تمہارا ایمان ٹکے نا اسے ووٹ دینا، نہیں تو نہیں دینا. میرا کسی کے اوپر ٹکتا ہی نہیں ایمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ووٹ کس کو دیں گے؟ جس نے شعور دیا ہے، جس نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے لیے راستہ صحیح کون سا اور غلط کون سا. کس نے بتایا ہے؟ بل کے بارے میں عمران خان نے. عمران خان نے سر. اچھا ووٹ عمران خان صاحب کو دیں گے؟ عمران خان کا. لیکن ابھی وہ تو جیل میں ہے. کوئی بات نہیں، ہمیشہ اچھائی کی شروعات مشکل سے ہوتی ہے. انسان مشکل وقت دیکھ کے ہی اچھا وقت دیکھتا ہے. کوئی بات نہیں، انسان جب تک سکھ نہیں دیکھ سکتا جب تک اس نے دکھ نہ دیکھا ہو. عمران خان صاحب کو ہی کیوں ووٹ دیں گے آپ؟ ان کی کوئی اچھی خصوصیات؟ سب لوگ کہتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں، سب لوگ یہی بات کرتے ہیں. اگر انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں اس نے یہ کہا کہ ہمارے پیارے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے، ہمیں دل میں تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سچ ہے نا. اس کے علاوہ اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ باقی سب باتیں معاملات چھوڑ دیں. ہم انشاءاللہ نون لیگ کو ووٹ دیں گے جی انشاءاللہ. ہاں جی، جو میرے بھائیوں کا خیال ہے وہی ہم کریں گے انشاءاللہ. نون لیگ کو ہی کیوں؟ ہاں جی، نون لیگ کو اس لیے ووٹ کریں گے، ہم شروع سے ہی مسلم لیگ کے ہیں. میاں صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو، 21 کو جائیں گے استقبال کے لیے؟ انشاءاللہ نہیں، ادھر ہی بس استقبال کریں گے جی. وہاں ادھر کیسے استقبال کریں گے؟ ادھر یہ ہے جو یہ ہے نا، ٹی وی پہ دیکھیں گے اور ان کا استقبال ہو جائے گا. یہی ہے، یہ محبت ہونی چاہیے صرف. میاں صاحب کی کوئی فوٹو شوٹو رکھی ہوئی ہو آپ نے یہاں؟
दिल में ही है। प्यारे भाई वोट किसको देंगे? वोट पीटीआई को। क्यों? बस वो बंदा सही है, उसकी क्या अच्छाई है? वो मुसलमान आदमी है। तो बाकी मुसलमान नहीं है? नहीं, ये चोर हैं दूसरे सारे। चोर अलग है, मुसलमान अलग है। नहीं, वो इंसान आदमी है, अच्छा, एज ए इंसान बहुत अच्छा। वो कोई एक सी खसूसियत बता दें इमरान सारी खान। उसमें खसूसियात। कोई एक बता देना। वो एक तो जो बात करता है वो पूरी करता है अच्छा, ना, वो चोर है। ठीक हो गया। ठीक है, ये यू टर्न कोई नहीं लेता वो। क्यों? ये मौलाना साहब बात ठीक नहीं कर रहे, वो बंदा बहुत अच्छा है, अच्छा, नाइस पर्सन है, ठीक है ना जी। यू टर्न नहीं लेता वो बंदा, ग्रेट पर्सन है, अच्छा आदमी है, मुसलमान आदमी है, और लीडर भी वही बनना अच्छा मियाँ साहब आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, जाएंगे वहाँ लाहौर? चाहिए। मियाँ साहब ना, हमने उन्हें क्या कहना। क्यों यार, आपका लीडर रहा है कुछ? वो कौन सा लीडर है? चोर है वो, लीडर तो है ही नहीं वो। आपका लीडर खान साहब है। खान साहब है, खान साहब आएंगे इंशाल्लाह, हम सारे जाएंगे कहाँ जाएंगे? अपनी दुकान जी। अच्छा, खान साहब का एक ऊंचा सा नारा लगा दें आप। पीटीआई जिंदाबाद। नहीं, ऊंचा नहीं है। पीटीआई जिंदाबाद। ऊंचा नहीं है ये नारा, इस तरह नहीं नारे लगाते। पीटीआई जिंदाबाद। दोनों हाथ निकाल के बोलो। पीटीआई जिंदाबाद। पीटीआई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा प्यारे भाई, वोट किसको देंगे? पीटीआई को। क्यों? खान साहब के साथ हैं हम, वजह? वो अच्छे लगते हैं। उनकी क्या अच्छाई है? कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? बातें अच्छी लगती कोई हैं। उनका कोई एक बात बता दो। वो कहते हैं सच्चाई के साथ चलो। अच्छा, सच्चाई के साथ चलो, और आप चल रहे हो सच्चाई के हाँ साथ। जी। ठीक हो गया। खान साहब का एक नारा लगा दो। खान साहब जिंदाबाद। नहीं, पीटीआई का जो पीटीआई जिंदाबाद। ऊंचा सा। पीटीआई जिंदाबाद। ऊंचा नहीं है, ऊंचा। पीटीआई जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको देंगे? वोट नवाज शरीफ को। क्यों, खैरियत? इसलिए हमारे वो लीडर है हमारे, अच्छा, वोट मियाँ साहब को देने की वजह क्या है, मेन वजह? वो हमारे अपना जो ना वो लीडर है हमारे, अपना नून लेके हम शुरू से ही हैं। ठीक है, वो तो आप हैं, लेकिन उनकी कोई अच्छाई, कोई उनकी बात आपको मुतासर करती है? वो बिज़नेसमैन है, वो ज़्यादा बिज़नेस को समझते हैं, मुल्क को समझते हैं कि कैसे उसे नेटवर्क चलाना है, कैसे मामलात हैं, वो बेहतर समझते हैं। अच्छा, और आपका कारोबार का कैसा निज़ाम चल रहा है, ठीक है? इस वक्त तो कारोबार का तमाम पाकिस्तान का आपके सामने हालात हैं जो कि मतलब नहीं चल रहा। इस वक्त बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, तो इसको कंट्रोल करने का क्या हल है? कंट्रोल का ज़ाहिर है कि अच्छा ना लीडर आएगा तो वो कंट्रोल होगा, ऐसे थोड़ा होगा। अच्छा उसे अपना जो है ना बेहतर बनाएंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि मियाँ साहब ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना सकते हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो नाजरीन, अभी आपने देखा कि हमने लोगों से उनकी मुख्तलिफ राय पूछी, वोट किन को देंगे, मियाँ साहब के आने पे इस्तकबाल को जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो लोगों की आपने मुख्तलिफ राय सुनी, कारोबारी हालात से भी हमने टच दिया कि कारोबार किस तरह लोगों के चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने मुख्तलिफ राय का इजहार किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की मज़ीद नेक्स्ट अच्छी वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।